سنو، زندگی میں بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک اندھیری سرنگ میں کھڑے ہیں جہاں نہ کوئی راستہ نظر آتا ہے نہ ہی کوئی روشنی۔ ہم دعا کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، لیکن ہماری آواز جیسے کہیں کھو جاتی ہے۔ ہر دروازہ بند نظر آتا ہے، ہر امید ختم ہوتی دکھائی دیتی ہے، اور دل بے چین ہو کر سوال کرتا ہے، کیا میری دعا کبھی قبول ہوگی؟ لیکن یاد رکھو، دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ جب تمہیں لگے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں بہتر مانگنے کی توفیق دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور جب میرے بندے میرے بارے میں اب سے سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے، یہی وہ وعدہ ہے جو ہر دعا مانگنے والے کے لیے امید کی سب سے بڑی کرن ہے۔ ہر دعا کا جواب ہوتا ہے، ہر پکار سنی جاتی ہے، کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو اسی وقت قبول ہو جاتی ہے، بہتر وقت کے لیے مؤخر کر دی جاتی ہے، پھر اس کے بدلے میں کوئی بڑی مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ دعا کبھی وقت ضائع نہیں کرتی، لیکن بعض اوقات وقت دعا کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن جب اللہ کسی ناممکن دعا کو قبول کرنے والا ہوتا ہے تو 3 نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ پہلی نشانی، دل میں سکون کا اترنا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بے قراری ختم ہونے لگتی ہے، دل میں بے وجہ ایک عجب سا اطمینان پیدا ہونے لگتا ہے۔ دعا وہی ہے، حالات وہی ہیں، مشکلات وہی ہیں، لیکن اندر ایک سکون سا آ جاتا ہے، جیسے کوئی دل کو کہہ رہا ہو کہ گھبرانا چھوڑ دے، فکر نہ کر، مدد آنے والی ہے۔ صبر کی انتہا پر سکون کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سکون محض ایک احساس نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک خاص اشارہ ہوتا ہے کہ دعا قبول ہونے کا وقت قریب ہے۔ وہ جو کل تک بے چین تھا، جو ہر لمحہ اپنے مسئلے کے بارے میں سوچ کر تھک گیا تھا، اچانک اس کے دل سے اضطراب ختم ہونے لگتا ہے۔ جس دل میں دعا کا یقین پیدا ہو جائے، وہاں بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ دعا کے بعد بے قراری، بے یقینی اور شک کا آنا اس بات کی نشانی ہے کہ تمہاری دعا ابھی مضبوط نہیں۔ جب دعا کے بعد دل مطمئن ہونے لگے تو سمجھ لو کہ مدد آنے والی ہے۔ کبھی کبھار دعا قبول ہونے سے پہلے اللہ تمہاری بے چینی ختم کر دیتا ہے، تاکہ تم جان سکو کہ تم اکیلے نہیں ہو، وہ تمہیں سن رہا ہے۔ یہی وہ پہلا اشارہ ہے، پہلا دروازہ جو کھلتا ہے، اور اس کے پیچھے وہ رحمتیں چھپی ہوتی ہیں جن کا انسان کبھی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ اور سنو، جب دعا قبول ہونے لگتی ہے تو زندگی کے وہ دروازے کھلنے لگتے ہیں جن کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اچانک ایسے واقعات رونما ہونے لگتے ہیں، ایسے لوگ راستے میں آ جاتے ہیں، ایسے مواقع ملنے لگتے ہیں جو پہلے ناممکن لگتے تھے۔ جب تم اسی مسئلے سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ دیکھو اور اچانک کوئی دروازہ کھل جائے تو جان لو کہ تمہاری دعا سن لی گئی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ اپنے طریقے سے معاملات کو ترتیب دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ اچانک بدل رہا ہے، جیسے قدرت نے ہمارے حق میں فیصلہ کر لیا ہو۔ اور قرآن میں فرمایا گیا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ جو نوکری کے لیے پریشان تھا، اچانک کسی
ایسی جگہ سے بلاوا آ جاتا ہے جہاں سے کبھی امید نہیں تھی۔ وہ جو بیماری میں مبتلا تھا، اچانک ایسی دوا، ایسا علاج مل جاتا ہے جس سے وہ صحت یاب ہونے لگتا ہے۔ وہ جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، اچانک کوئی ایسا موقع مل جاتا ہے جو اس کی مالی حالت بدل دیتا ہے۔ جب تمہاری دعا کی قبولیت کا وقت آتا ہے تو کائنات خود تمہارے حق میں سازش کرنے لگتی ہے۔ حالات کیوں بدلنے لگتے ہیں؟ کیونکہ جب اللہ کسی کی دعا کو قبول کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے، وہ لوگوں کے دل بدل دیتا ہے، وہ زمین و آسمان کو تمہارے حق میں چلا دیتا ہے، وہ ایسے مواقع پیدا کر دیتا ہے جو تمہارے خواب و خیال میں بھی نہ تھے۔ اللہ کبھی آسمان سے سونے کے سکے نہیں گراتا، وہ تمہیں ایسے راستے دکھاتا ہے جو تمہیں وہاں لے جاتے ہیں جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ اگر تم دیکھو کہ اچانک وہ مواقع پیدا ہو رہے ہیں جو کل تک ناممکن تھے، اگر تم دیکھو کہ اچانک لوگ تمہارے لیے مددگار بن رہے ہیں، اگر تم دیکھو کہ تمہاری زندگی کا رخ بدل رہا ہے، تو جان لو کہ یہ محض اتفاق نہیں، یہ تمہاری دعا کا اثر ہے۔ جب تمہاری دعا کی طاقت حالات کو ہلانے لگے تو جان لو کہ اللہ کی مدد آ چکی ہے۔ یہی وہ دوسری نشانی ہے کہ دعا قبول ہونے والی ہے، اور بہت جلد تم اپنی آنکھوں سے اس کا اثر دیکھو گے۔ لیکن دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی اور آخری نشانی کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی دعا واقعی قبول ہو چکی ہے۔ جب دعا قبول ہونے والی ہوتی ہے تو سب سے پہلے بندے کا اللہ پر یقین اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس کا دل گواہی دینے لگتا ہے کہ اللہ اس کی دعا کو سن رہا ہے، اور بہت جلد وہی کچھ ہونے والا ہے جو وہ مانگ رہا ہے۔ ایمان وہ ہے جو دعا کے بعد تمہارے دل میں رہ جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان دعا مانگتے ہوئے پہلے کی طرح بے یقینی کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ اسے اپنے دل کی گہرائیوں سے یقین ہوتا ہے کہ اللہ بہت جلد اس کے مسئلے کو حل کر دے گا۔ اور تمہارا رب کہتا ہے، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ مسلسل دعا مانگ رہا ہوتا ہے، لیکن اچانک اس کے دل میں ایک مضبوط سا احساس پیدا ہونے لگتا ہے کہ اب انتظار ختم ہونے والا ہے۔ وہ اپنی دعا کے قبول ہونے کا انتظار بے صبری سے نہیں کرتا، بلکہ یقین کے ساتھ کرتا ہے۔ جب دعا کے بعد تمہارا دل بے چین نہ ہو بلکہ سکون میں آ جائے تو سمجھ لو کہ قبولیت قریب ہے۔ یقین کیوں بڑھنے لگتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اللہ اپنے بندے کے دل کو وہی دکھاتا ہے جو وہ اسے دینے والا ہوتا ہے۔ اگر تم کسی چیز کے لیے دعا کر رہے ہو اور اچانک تمہارے دل میں یقین بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ وہ چیز بہت قریب آ چکی ہے۔ جو چیز تمہارے دل میں بسنے لگے وہ تمہاری زندگی میں آنے ہی والی ہے۔ یہی وہ آخری نشانی ہے کہ دعا کی قبولیت قریب ہے۔ اور جب یہ تین نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو پھر دیر آ سویر وہ دعا ضرور پوری ہو کر رہتی ہے۔ سنو، کبھی مایوس نہ ہونا۔ اگر دعا مانگتے وقت تمہیں لگے کہ تمہاری دعائیں بیکار جا رہی ہیں تو یہ تمہارا وہم ہے۔ اگر تمہیں لگے کہ حالات نہیں بدل رہے تو یہ تمہاری نظر کی کمزوری ہے۔ اگر تمہیں لگے کہ اللہ تمہیں سن نہیں رہا تو یہ تمہاری جلد بازی ہے۔ اللہ کے فیصلے دیر سے آ سکتے ہیں
لیکن وہ کبھی غلط نہیں ہوتے۔ جب تمہیں محسوس ہونے لگے کہ تمہاری دعا کبھی قبول نہیں ہوگی تو سمجھ لو کہ قبولیت کا وقت قریب ہے۔ اور سنو، اللہ نے جو تمہارے لیے لکھا ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا، چاہے ساری دنیا تمہارے خلاف کیوں نہ ہو جائے۔ مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ مایوسوں کا نہیں، امید والوں کا رب ہے۔ ہار نہ مانو، کیونکہ اللہ کبھی ہارنے والوں کو کامیابی نہیں دیتا۔ دعا کرنا نہ چھوڑو، کیونکہ تمہیں تمہاری دعا کے بدلے یا وہی چیز ملے گی اس سے بہتر۔ تمہاری تقدیر میں کوئی ایسا خیر آئے گا جس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں۔